الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ برادران اسلام، آج ہماری گفتگو ہے وضو کے فضائل۔ وضو عظیم ترین عبادت ہے، طہارت و پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ طہارت و پاکیزگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ طہارت و پاکیزگی یہ اسلام کا دوسرا عنوان ہے، یعنی اسلام کو اگر کسی اور لفظ کے ساتھ ڈیفائن کرنا چاہیں تو وہ طہارت و پاکیزگی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب المطہرین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک رہنے والے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور پھر بہت ساری احادیث میں قرآن پاک میں وضو کے بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں۔ بہت ساری عبادات ایسی ہیں جو وضو کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی، ان کا تصور ہی نہیں ہے۔ مثلا قرآن پاک کو چھونا، قرآن پاک کو چھونا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ قرآن پاک کو ہاتھوں میں اٹھانا، تو قرآن پاک کو آپ بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ صرف پاکیزہ لوگ ہی قرآن پاک کو چھوئیں، اس کو ہاتھ لگائیں۔ اسی طرح نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقبل صلاة من احدث حتی یتودع، کہ جس کا وضو نہ ہو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی بندہ بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو گناہ گار ہوتا ہے، اور اگر اس لیے بغیر وضو کے پڑھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نماز کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے وضو کیا جائے، اتنا اہتمام کیا جائے، تو یہ نماز کی توہین ہے، اور نماز کی توہین، عبادت کی توہین، یہ کفر تک لے جاتی ہے۔ تو اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دوران نماز وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کوئی صاحب اس لیے کھڑے رہتے ہیں کہ اب مجھے شرم آئے گی، میں ٹھیک ہے اسی طرح پڑھ لیتا ہوں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فوراً ہٹ جانا چاہیے اور وضو کر کے پھر نماز میں شریک ہونا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں وضو کو نصف ایمان قرار دیا۔ الوضوء نصف الایمان، وضو آدھا ایمان ہے۔ آدھا اس طرح ہے کہ وضو کے ذریعے انسان کے ظاہری اعضاء پاک ہوتے ہیں، جسم پاک ہوتا ہے، لیکن توحید و رسالت کے ذریعے بندے کا من پاک ہوتا ہے، باطن پاک ہوتا ہے۔ تو آدھا باطن ہے، آدھا ظاہر ہے۔ تو وضو جو ہے یہ آدھا ایمان، اس طرح اسے قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں وضو کی فضیلت، اور فرماتے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ وضو کرتا ہے اچھے طریقے سے، تو جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے، آنکھوں کے، ناک کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے بازو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ حتی یخرج نقیا من الذنوب، اور جب اس کا وضو مکمل ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ جب وضو مکمل ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ اب بظاہر بڑی
عجیب سی بات لگتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ وضو کس طرح گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ تو میں نے شاید بتایا بھی تھا، پہلے کبھی بات ہوئی تھی کہ بزرگان دین جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہاں وضو کے پانی کو دیکھ کر، مستعمل پانی کو دیکھ کر، اس بندے نے وضو کیا ہے، اس کا پانی دیکھا ہے تو اس کے فلاں فلاں گناہ ہیں ہمیں پانی میں نظر آئے ہیں، فلاں بندے نے وضو کیا ہے تو وہاں ہمیں یہ نظر آیا ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اس میں نظر آتا ہے۔ اور پھر یہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کو معاف کرا دیتی ہیں، دھو ڈالتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے ایک اجنبی عورت سے بوس و کنار کر لیا، اسے چوم لیا، تو یہ غلطی ہوئی ہے، تو میں آیا ہوں، مجھے پاک فرمائیں۔ اور یہ صحابہ کرام کا معمول تھا، یہ خوف خدا تھا کہ جب بھی ان سے کوئی غلطی ہوتی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا، بہت ساری احادیث اس حوالے سے مرد و خواتین کی پڑھی کہ ان سے بدکاری ہو گئی، زنا ہو گیا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کئی واقعات ہیں صحابہ کرام کے، یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں پاک کر دیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لیا، پھر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہمیں پاک کر دیجئے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، بار بار آتے رہے۔ اور بعض روایات میں تو اس طرح ہے کہ ایک عورت حاضر ہوتی ہے، وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتی ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کہتے ہیں گھر چلی جا، تم سے کوئی نہیں غلطی ہوئی، ویسے ہی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ دوسرے دن پھر آ جاتی ہے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، پھر حضور اسے واپس بھیج دیتے ہیں۔ تیسرے دن پھر آ جاتی ہے، پھر عرض کرتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر یہی فرماتے ہیں، تو کہتی ہے کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، اس بدکاری کی وجہ سے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر گھر جا، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس وقت آنا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو پھر حاضر ہوئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی بچے کو تیری ضرورت ہے، اسے دودھ کون پلائے گا؟ جب یہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے تو پھر میرے پاس آنا۔ جب وہ کھانے پینے کے قابل ہو گیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اب دیکھیں کتنا لمبا عرصہ ہے، کہیں بھی اس کا ایمان ڈگمگایا نہیں ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں واقع ہوئی۔ جب بچہ کھانے پینے کے قابل ہو گیا، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بچہ ایک مسلمان کے سپرد کیا اور فرمایا اس کی حفاظت کرو، اس کی پرورش کرو، اور اس عورت کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ پھر ایسے واقعات ہیں کہ جب وہ رجم کیا، اور بھی کئی واقعات ہیں، تو ان میں دیکھنے والے نے، کسی نے اس پر تان کر دی، کوئی لفظ کہہ دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جھڑک کر کہا تم نہیں سمجھتے اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے تمام گناہ گاروں پر تقسیم ہو جاتی تو ساروں کی بخشش ہو جاتی، اتنی بڑی توبہ اس نے کی ہے، تم اس پر بات کرتے ہو۔ اور پھر کہیں آپ نے فرمایا کہ تم اس پر بات کرتے ہو، یہ تو جنت کی نہروں میں ڈبکیاں لگا رہا ہے، یہ تو جنت کی خوشبوؤں سے معطر ہو رہا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ جب ان سے کوئی غلطی ہوتی تو اتنا خوف خدا تھا، اتنا آخرت کا ڈر تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، یا رسول اللہ ہمیں پاک فرمائیے، جو شرع کا حکم ہے ہم پر نافذ فرمائیے۔ پتہ تھا کوڑے لگیں گے، پتہ تھا کہ رجم ہو جاؤں گا،
لیکن سب کچھ قبول تھا۔ تو یہ صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں نے عورت کا بوسہ لے لیا ہے غیر عورت کا، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی آیت نازل فرماتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو یہ توبہ کرے، نیک کام کرے تو اس کا یہ گناہ ختم ہو جائے گا۔ تو صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم صرف میرے لیے ہے یا تمام امت کے لیے ہے؟ یہ جو نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ حکم صرف خاص میرے لیے ہے یا تمام امت کے لیے ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، لجمیع امتی کلہم، یہ میری تمام امت کے لیے ہے۔ میری امت میں سے جو بھی نیکی کرے گا اس کی نیکی سے اس کے گناہ معاف ہوں گے، وضو کرے گا وضو سے اس کے اعضاء دھل جائیں گے۔ لیکن اس میں ایک قید ہے، وہ یہ ہے کہ یہ گناہ صغیرہ ہیں جو وضو سے معاف ہوتے ہیں، جو گناہ کبیرہ ہیں ان کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو میں تمہارے صغیرہ گناہ معاف فرما دوں گا۔ بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے تو یہ چھوٹے گناہ جو ہیں وہ میں معاف فرما دوں گا۔ اب اس میں ایک اور بات ہے کہ یہ نہیں کہ ہر بندہ وضو کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے لیے بھی ایک معیار ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من تودع فاحسن الوضوء خرجت خطایاہ من جسدہ حتی تخرج من تحت اظفارہ، کہ جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، یہ نہیں صرف وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، اس کے تمام آداب، اس کی سنتوں پر پورا اترے، ان کا خیال رکھے، تو اس کا یہ اجر ہے کہ اس کے جسم سے گناہ دھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ اب آخری بات کہ وضو کی حفاظت کرنا، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور حفاظت سے مراد یہ ہے کہ زیادہ دیر کے لیے آپ باوضو رہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحافظ الوضوء الا مؤمن، کہ کامل مومن ہی وضو کی حفاظت کرتا ہے، یعنی زیادہ دیر سارا دن باوضو رہنا، جب ٹوٹے پھر وضو کر لینا، یہ کامل ایمان کی علامت ہے۔ ایسا بندہ کامل مومن ہے جو کوشش کرتا ہے کہ ہر وقت باوضو رہے۔ اور پھر احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ جو وضو کی حفاظت کرتا ہے، ہمیشہ باوضو رہتا ہے، اس کو 7 خصلتیں نصیب ہوتی ہیں، 7 کوالٹیز اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ فرشتے ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں فرشتے ساتھ رہیں تو کتنے فائدے اس سے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کرامن کاتبین، اعمال لکھنے والے فرشتے جو ہیں اس کا سارا ٹائم عبادت میں لکھتے ہیں۔ اور تیسرا، اس کے بدن کے سارے اعضاء تسبیح کرتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ چوتھا، اس کی جماعت میں پہلی تکبیر، تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی۔ جو بندہ باوضو رہتا ہے اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی، کہ جو ہی نماز کھڑی ہوگی تو فوراً صف میں کھڑا ہو جائے گا، اگر بیٹھا مسجد میں ہے لیکن وضو نہیں ہے، ادھر جماعت کھڑی ہو رہی تو پھر دوڑے گا وضو کرنے کے لیے، تو تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے گی۔ اور تکبیر اولیٰ کی بڑی کرامات ہیں، بڑے فضائل ہیں، انشاءاللہ یہ وقت پر بیان کریں گے۔ آگے
فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ جان نکلنے کے وقت اس کی مشکلیں آسان فرماتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ جب بندہ باوضو رہے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہتا ہے۔ تو یہ چند فضائل تھے وضو کے، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں لیکن انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔